میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات پر ہم سب کو یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو زندگی عطا کی ہے، جس مخلوق کو زندگی عطا کی ہے، اس مخلوق کو موت ضرور آئے گی۔ مخلوقات میں چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق ہو، فنا بہرحال سب کو ہونا ہے، اور سب فنا ہوں گے، اور سب کو موت کی لذت چکھنی ہوگی، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے آخر موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے زندگی دی تو ہمیشہ کے لیے انسان زندہ رہتا؟ آخر موت کیوں پیدا کی گئی؟ موت پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے تو ممکنات میں سے ہے عقل و عیار دھوکہ کھا جائے، عقل مکار خود مکر میں مبتلا ہو جائے۔ آئیے ہم قرآن مقدس سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ موت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آخر موت کو کیوں رکھا؟ تو اللہ رب العزت کا مقدس کلام جواب دیتا نظر آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے، انسان سے امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا موت اور زندگی کے درمیان انسان کو یہ جانچا جا رہا ہے، انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے۔ پتہ چلا زمین پر آنے کا مقصد اچھا کام کرنا ہے۔ زمین پر آئے ہو، آنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کر جاؤ، اچھا عمل کرو، اچھے کام میں اپنی زندگی کو گزارو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھے کام کی تعریف کیا ہے؟ اچھے کام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی شخص کی نظر کے اندر کوئی کام اچھا ہے، کسی کے نزدیک کوئی اور کام اچھا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتابوں کے مطالعے کو اچھا کام سمجھتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو اچھا کام سمجھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کو اچھا کام سمجھتا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کو اچھا کام سمجھتا ہے۔ غرض کے انسان جیسے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، جیسے ماحول میں شب و روز گزارتا ہے، اس کے مطابق انسان اس کو اچھا سمجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کو اچھے کام کی تعریف بتاؤں، اچھے کام کی ڈیفینیشن بتاؤں۔
انسان بہتر کام کرتا ہے یا نہیں، انسان جو ہے اچھے عمل کرتا ہے یا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہ زندگی کے صبح و شام، یہ زندگی کے شب و روز، یہ زندگی کے سیکنڈ، یہ زندگی کے منٹ، یہ زندگی کے گھنٹے، یہ زندگی کے ہفتے، یہ زندگی کے مہینے، یہ زندگی کے سال بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم نے اچھے اعمال نہ کیے، ہم نے اچھا کام نہ کیا، تو یاد رکھنا قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہوگا، قبر میں پچھتانے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہوگا۔ آج ہم اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں، دنیا کی وہ قومیں جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں، دنیا کی وہ قومیں جن کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود نہیں، اس کے باوجود بھی آج دنیا کی وہ قومیں ترقی کرتی نظر آ رہی ہے، معاش کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے، سماج کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے، تہذیب کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے، تمدن کے معاملے میں ترقی کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے یہ چیز کو لازم کر لیا ہے کہ جس چیز سے ان کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے ان کاموں کو وہ چھوڑ دیں گے۔ اگر بہت سارے کام وہ دنیا کے مفاد کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے فائدے کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ بلندی پر چڑھ رہے ہیں۔ آج معاش کا معاملہ ہو یا معیشت کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں وہ بہت آگے ہیں، مسلمان بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے، اس نے جو ہے وہ اچھے کام کی قدر کو بھلا دیا، اچھے کام کی قیمت کو بھلا دیا۔ آج کا مسلمان اگر اللہ اسے وقت کی دولت عطا فرمائے، اگر اللہ اسے وقت کا سرمایہ عطا فرمائے، تو مسلمان اپنے نفس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے کاموں کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، برے کاموں کے اندر اپنے وقت کو فضول برباد کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی کے صبح و شام، ہم اپنی زندگی کے شب و روز اپنے کاروبار میں گزارتے ہیں۔ یقیناً حلال کاروبار کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ثواب کی بشارت عطا فرمائی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے، اس لیے کہ وہ رزق حلال حاصل کرے، اور پھر وہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس کے سر سے پسینہ نکلتا ہے اور پیروں کی طرف بہتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے جسم کا پسینے کا ہر قطرہ اس کے گناہ کو لے کر کے گرتا ہے۔ جب انسان کام کر کے تھک جاتا ہے حلال کاروبار کی خاطر، اور جب وہ شام کو اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ اس حالت میں اپنے گھر کی طرف آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ لوم چلا رہے ہیں رزق حلال کی خاطر، تو یقیناً آپ اپنے فائدے کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن انہی کاموں کے درمیان میں شیطان آ کر کے ہمیں بہکاتا ہے، پتہ نہیں یہ ساری نحوستیں قوم میں کہاں سے آ گئی کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور پاور بند ہو جائے تو ہم اپنے کارخانوں سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب کام کے ان اوقات سے فرصت مل گئی، اب کام کے ان اوقات سے وقت مل گیا، تو جس وقت کو ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، کتابوں کے مطالعے میں گزارنا چاہیے، سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزارنا چاہیے، نعت مصطفیٰ سننے میں گزارنا چاہیے، اس فرصت کے لمحات کو کوئی تاش کے پتے لے کر کے بیٹھ رہا ہے، کوئی جوا لے کر کے بیٹھ رہا ہے، کوئی کوڑیاں لے کر کے بیٹھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کیفیت یہ ہے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی 100 روپے 50 روپے 1000 روپے دے دے تو تم اس کی کتنی قدر کرتے ہو، اس کی کتنی قیمت
पहचानते हो, उसे अपनी जेब में अपने सीने के करीब रखते हो, उसे तिजोरियों में छुपा करके रखते हो। याद रखना, कायनात के अंदर कोई दौलत वक्त के बराबर हो ही नहीं सकती। वक्त का दूसरा नाम जिंदगी है, वक्त का दूसरा नाम जिंदगी है। जो वक्त गुजर रहा है जिंदगी गुजर रही है, जो वक्त जा रहा है जिंदगी जा रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, यहां पर फुर्सत के लम्हा अगर अल्लाह ने अता फरमाए तो कितना ही बेहतर होता कि हम नमाज के औकात नमाज पढ़ते हुए गुजारते, नफ्ल की कसरत करते हुए गुजारते, तस्बीह और तहलील में गुजारते। आज के मैं आपको बताऊं, सहाबे किराम को अगर वक्त मिल जाता तो वो उस वक्त का फायदा उठा करके उस वक्त नवाफिल की कसरत करते, जिक्र अस्कार करते, तस्बीह और तहलील करते। एक जंग के मौके पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा एक मकाम पर उतरते हैं और फिर उस मैदान में उतरने के बाद आपस में मशवरा करते हैं कि सब लोग थके हुए हैं, हमें सो जाना चाहिए। दो बंदों को, दो नौजवानों को मुतैयार करते हैं कि तुम दोनों को पहरा देना है, रात भर तुमने जो है वो लश्कर का पहरा देना है, लश्कर की हिफाजत करनी है, फौज की हिफाजत करनी है। इसी आलम के अंदर वो दोनों नौजवान सारे सहाबा को सुलाकर, सारे मुजाहिदीन को सुलाकर, सारे गाजियों को सुलाकर पहरा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी आलम के अंदर दोनों चलते फिरते नजर आते हैं, दोनों गश्त करते नजर आते हैं। उसमें से दोनों गुफ्तगू करते हैं, दुश्मन का खौफ तो नहीं, दुश्मन का खतरा तो नहीं। एक काम करते हैं, आधी रात तुम सो जाओ, आधी रात मैं पहरा दूंगा, और आधी रात तुम पहरा देना, मैं सो जाऊंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आधी आधी रात तकसीम हो जाती है, निस्फ रात तकसीम हो जाती है। उसके बाद एक सहाबी सो जाते हैं, दुश्मन का खतरा नहीं था। अब दूसरे सहाबी अकेले थे। यही तो होता है ना, अगर आज हमारे नौजवानों से पूछा जाए तुम ताश के पत्ते लेकर क्यों बैठ रहे हो, तो कहते हैं टाइम पास के लिए। तुम कौड़ियां लेकर क्यों बैठ रहे हो, कहते हैं टाइम पास के लिए। अरे नादानो, मुझे बताओ तुम्हारे पास इतना वक्त कहां से आ गया कि तुम टाइम पास कर रहे हो। मुसलमान का एक एक सेकंड तो अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि वो एक सेकंड में अल्लाह का जिक्र करे तो जन्नत में उसका दर्जा बुलंद हो जाए, उसके अमाल में बरकत हो जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के अंदर एक बंदा ऐसा होगा कि जो जन्नत के गुलाबों में करवटें ले रहा होगा, और वो बिल्कुल करवटें लेते लेते जितना बढ़ेगा जन्नत उतनी उसको अता कर दी जाएगी। यानी जितना वो करवटें लेगा उसके अमाल के अंदर, उसकी तकदीर के अंदर उसको वो जन्नत दे दी जाएगी, उस जन्नत का उसको मालिक बना दिया जाएगा। लोग कहेंगे आखिर इसको ये सआदत कैसे मिली है कि ये जितनी करवटें बदलते हुए आगे बढ़ता है उतनी जन्नत का हिस्सा इसको दे दिया जाता है, इसको मालिक बनाया जाता है। जवाब मिलेगा, सुनो सुनो, इसने हर लम्हा अल्लाह का जिक्र किया था और ये तुमसे जिक्र करने के मामले में बहुत आगे था। जितने सेकंड, जितनी साथ इसकी अल्लाह की इबादत में गुजरी है उतना ही वक्त इसे करवट के लिए दिया जाता है। ये जितनी करवटें लेगा उतना जन्नत का हिस्सा इसे सौंप दिया जाएगा, इसे अता कर दिया जाएगा। मुझे बताओ तो सही मुसलमानों, आज हम टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब के वो सहाबी, एक बंदा सो गया तो दूसरे सहाबी सोचते हैं अब मैं क्या करूं, बोरियत हो रही है, परेशानी हो रही है, अकेले कोई बात करने वाला नहीं, कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं, कोई कंपनी देने वाला नहीं। ऐसे के अंदर उन्होंने सोचा बेहतरीन साथी तन्हाई में अगर कोई है तो वो अल्लाह की इबादत है, अच्छा अमल है। उन्होंने नमाज शुरू कर दी और नमाज पढ़ने में इतने मशरूफ हो गए, नमाज पढ़ने में इतने मसरूफ हुए, इतने मशगूल हुए कि जब दुश्मन आए तो उन्होंने आपस में बहस करनी शुरू की कि यहां पर दरख्त का तना खड़ा है या कोई इंसान खड़ा है। अंधेरे के अंदर समझ में नहीं आता था इंसान है या दरख्त का तना है। अल्लाह अकबर। आपस में जब दुश्मनों ने बहस की तो एक ने कहा अगर ये मालूम करना है कि तना है या इंसान तो बहस करने की जरूरत नहीं, तीर चलाकर देखो, अगर इंसान होगा तो जरूर उसमें हरकत पैदा होगी और तना होगा तो हरकत पैदा नहीं होगी। तीर चलाए गए, तीर पर तीर चलते रहे मगर जिस्म के अंदर कोई हरकत पैदा नहीं हुई।
تیر کی سرسراہٹ سے پاس میں دوسرے سونے والے صحابی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے جسم پر اتنے تیر لگے ہیں کہ خون اس طرح بہتا ہے جیسے کہ خون کی نہر جاری ہو گئی ہو۔ ادھر وہ قرآن کی تلاوت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو بیدار ہونے والے صحابی نے کہا، میرے بھائی جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تم مجھے اٹھا دیتے، بیدار کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، بھائی مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے پہلا تیر کب لگا، دوسرا تیر کب لگا، تیسرا تیر کب لگا، اس لیے کہ میں تو قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر وقت ملتا تھا وہ اپنے وقت کو عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ آج ہمیں وقت ملتا ہے معاذ اللہ ہم موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے اور لوگ گیم کو برا بھی نہیں سمجھتے، چلو گیم کھیلنا بھی تو گناہ ہی ہے، گیم کھیلنا بھی تو جرم ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ لوگ انٹرنیٹ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوب پر گندی تصویریں غلط مناظر دیکھتے ہیں، اور اللہ اکبر جو ایسا نہیں کرتے وہ کوڑیاں لے کر بیٹھتے ہیں، تاش کے پتے لے کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بار بار ان باتوں پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان اپنے اندر انقلاب برپا نہیں کرتے، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ جانتے ہیں آپ جو تاش کے پتے آپ ٹائم پاس کے لیے لے کر بیٹھتے ہیں اس کا جرم کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے تاش کے پتے اپنے ہاتھ میں لیا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ سور عوام کے میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سور کا نام لے لو تو اتنے دن تک کھانا جائز نہیں ہوتا، عوام میں یہ غلط مشہور ہے، یعنی جس سور سے آپ اتنی نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سور کا نام لیا جا سکتا ہے، مگر سور سے لوگوں کو اتنی نفرت ہے کہ اس کے نام کو بھی لوگ گوارا نہیں کرتے، لوگ اس کو بد جانور کہتے ہیں، لوگ اس کو خراب جانور کہتے ہیں، غرض کے لوگ اس کو الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں، اس سور کا نام لوگ لینا پسند نہیں کرتے۔ اب مجھے بتاؤ جو سور تمہارے محلے میں آ جاتا ہے تو تمہارا جینا دوبر ہو جاتا ہے، تم اس سے گھن کرتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو۔ میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جس نے تاش کے پتے اپنے ہاتھ میں لیا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اور سن لو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دوسرا فرمان، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور ہم تاش کے پتے بھی کھیلیں گے تو سنیے، جوا کھیلنے والے، تاش کے پتے کھیلنے والے امام علی کے اس قول کو غور سے سنیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے تاش کے پتے کھیلے یا تاش کے پتے ہاتھ میں لیا اور اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا اور اس نے پانی سے وضو کیا تو اس نے پانی سے وضو نہیں کیا بلکہ اس نے سور کے خون سے وضو کیا، اور سور کے خون سے وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر مسلمانوں کتنے جرائی کرو گے اور کتنے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ ارے نادانو، آخرت کی فکر تو کرو، غربت کی چکی میں پس رہے ہو، ذلت کی چکی میں پس رہے ہو، کوئی پرسان حال نہیں، مندی تمہارے سر پر تلوار کی طرح ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے، تمہارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، تمہارے بچوں کے مستقبل کا کوئی پلان نہیں۔ دوسرے لوگ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کا پلان تیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ابھی تک تم تاش کے پتوں میں الجھے ہو، ابھی تک تم کوڑیوں میں الجھے ہو، ذرا ہوش کے ناخن تو لو۔ ارے کم از کم نہیں دوسروں سے محبت کرتے تو کم از کم اپنے آپ سے تو محبت کرو، اپنی اولاد سے تو محبت
کرو. ایک غیر مسلم مجھے ٹرین میں ملا, اللہ اکبر, اس کی ابھی شادی ہوئی ہی تھی اور اس کی بیوی مراد سے تھی, دونوں جوڑا تھا, کپل موجود تھے. میں نے گفتگو کی تو گفتگو کے درمیان فیملی پلاننگ کے حوالے سے گفتگو نکلی تو انہوں نے کہا ابھی ہمارا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور ہم نے اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کی نیت سے بینک کے اندر جو ہے جمع کرا دیا تاکہ ہمارے بچے کو, ہم بچہ ہو یا بچی, اس کی تعلیم کے لیے اس میں صرف کریں گے اور اس کی پیدائش کے بعد اس کے اسکول جانے تک کے اس کے اندر بہت سا اضافہ ہو چکا ہوگا. اس طرح ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, کیا کھانا کمانا اور رات میں جا کر کے سو جانا اسی کا نام ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہی زندگی ہے؟ اگر کھانا کمانا اور سو جانا اسی کا نام زندگی ہے, یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے, یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, اگر ہم لوم چلا کر کماتے ہیں, اگر ہم انجینئرنگ کر کے کماتے ہیں, اگر ہم ٹیچر بن کر کے کماتے ہیں, کمانا بہرحال کمانا ہے. کتا بھی صبح اٹھ کر کے کھلے پر جاتا ہے, کچرے کی کنڈی میں جاتا ہے, وہ بھی کوشش کرتا ہے تلاش کرنے کی. یہ تو کمانا ہی ہے, یہ کمائی ہی ہے. اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو ادھر ادھر بھوکتا رہتا ہے, اس سے الجھتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, اور جب نیند آتی ہے تو پیر پھیلا کر سو جاتا ہے اور پھر کسی گاڑی سے ٹکرا کر یا لوگوں کے ہاتھوں کا شکار ہو کر, لوگوں کے پتھروں کا نشانہ بن کر وہ مر جاتا ہے. اور مرنے کے بعد پھر اس کا نشان نہیں ہوتا, اس کا کوئی اپنا نام نہیں ہوتا, اس کی اپنی کوئی قبر نہیں ہوتی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے مالیگاؤں کی سرزمین پر بسنے والوں, میرے سنی بھائیوں, یہ مٹی سے آپ کا بھی تعلق ہے, میرا بھی تعلق ہے. مجھے بتاؤ, اگر کھا کما کر کے سو جانا, کھا پی کر کے سو جانا اسی کا نام زندگی ہے, تو کتے میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اچھے کام میں نہیں گزارا تو ایک کتے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور سن لو اس جملے کو, اپنے دل پہ نقش کر لو, اگر تم نے اپنے کام کو اچھے کام میں گزارے, اپنی زندگی کو اچھے کام میں گزارے, تو تم وہ ہو کہ فرشتے تمہارے دامن کے نیچے آرام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تم فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے, تم فرشتوں سے بہتر ہو جاؤ گے. انسان اچھے کام میں زندگی گزارے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے, انسان اچھا کام نہ کرے تو کتے سے بدتر ہو جاتا ہے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں فرشتوں سے بہتر بننا ہے یا کتے سے بدتر بننا ہے. یاد رکھو, ہمارا کام تو یہ تھا, ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا, وہ اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ کی عبادت میں گزارتے, ریاضت میں گزارتے, لوگوں کے فائدے کے لیے گزارتے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گزارتے. جانتے ہیں آپ, آج حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں ایک بات نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا. یہ جو میں نے کہا نا, جو اچھے کام نہیں کرتے وہ کتے سے بدتر ہے, یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ بزرگوں کا موقف ہے جو میں کتاب سے آپ کو دے رہا ہوں. میری بہنیں بھی سن لیں, ایک وقت وہ تھا کہ شوہر حلال کماتا تھا تو عورتیں بھی گھروں میں چرخے بھرتی تھی. کم از کم جب تک یہ چرخے بھرتی رہی تب تک یہ گیم تو نہ کھیلتی تھی, یہ سیریل تو نہ دیکھتی تھی. گھروں میں چرخے تھے, اللہ کرے وہ دن پھر آئے کہ ان کو چرخے مل جائے. یہ جب سے فضول انہیں وقت ملا ہے, یہ وہ فتنے بپا کر رہی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور مجھے یقین ہے یہ برا نہیں مانے گی, یہ میری بہنیں ہیں, اس لیے کہ مالیگاؤں کی جس مٹی سے میں پیدا ہوں میری بہنیں بھی اسی مٹی سے پیدا. ان کی محبت ہے الحمدللہ کہ انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں آج تو الحمدللہ سب کچھ ہو رہا ہے, برکتیں مل رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میری بہنیں برا نہیں مانے گی. ایک زمانہ وہ تھا کہ عورتیں چرخہ بھرتی تھی, حلال کم از کم کماتی تھی, عورتیں گھروں میں پنکھے بناتی تھی, شوہروں کا ساتھ دیتی تھی. آج کی عورتوں کو تو سیریل چاہیے,
آج کی عورتوں کو تو گندی فلمیں چاہیے. مجھے بتاؤ انہیں مرنا نہیں ہے؟ آپ کو مرنا نہیں ہے؟ موت کو بھول گئے، اچھے کاموں کو فراموش کر دیا، اور پھر یہ امید لگا بیٹھی ہے کہ ان کے گھر میں غوث پاک کا کوئی سچا غلام پیدا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال تو بہت خام خیال ہے، بہت خام خیال ہے. جب عورتیں گھروں کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتی تھی تو یہ ایک دوسرے کے گھروں کو جاتی بھی نہیں تھی. بڑی نیک تھی وہ خواتین. اب اللہ نے آرام دے دیا ہے، عیش دے دیا ہے، مالیگاؤں بھی اب معاشی طور پر کچھ ترقی کر رہا ہے تو عورتوں کو آرام مل گیا، تو انہیں اپنا آرام پسند ہی نہیں ہے. یہ اپنے آرام کے وقت کو جہنم خریدنے میں گزار رہی ہے. اور آپ بھی بیٹھ کر کے غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی ہے. موبائل نے تو ایسا تماشا بپا کیا کہ کیا کہیں. انٹرنیٹ پر تو اب جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے وہ چیزیں آ چکی ہیں. بچیوں کا وہی حال، عورتوں کا وہی حال، بڑوں کا وہی حال، بچوں کا وہی حال. تو کم از کم انسان ہو، انسان بن کر تو دکھاؤ. امام غزالی کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے شیطان کو خواب میں ننگا دیکھا. تو جنید بغدادی نے ننگے شیطان سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ننگا گھوم رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیطان نے کہا کس سے شرم کروں؟ میں کہا ان انسانوں سے شرم کر. کیا تجھے ان انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ شیطان نے جواب دیا جنید کیا یہ انسان ہے؟ یہ ایک ناک والے، دو ہاتھ والے، دو آنکھ والے، انہیں تم انسان سمجھ رہے ہو؟ یہ انسان ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ یہ انسان نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہا انسان تو وہ لوگ ہیں جو بغداد کی فلاں مسجد کے اندر 3 یا 7 لوگ وہاں پر بیٹھے، حقیقت میں صحیح معنی میں انسان وہ لوگ ہیں. اب جنید بغدادی خواب سے بیدار ہوئے کہ بھئی جن کی انسانیت کی گواہی شیطان دے رہا ہے، شیطان دشمن انسان، جن کی انسانیت کی گواہی شیطان دے، ذرا میں ان کی زیارت تو کروں وہ کیسے لوگ ہیں. حضرت جنید بغدادی جب اس مسجد میں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ اللہ کے وہ 3 یا 7 بندے اپنی اپنی چادر میں گدڑی میں سر چھپائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب حضرت جنید بغدادی کے قدموں کی آہٹ ان لوگوں نے سنی تو سننے کے بعد کہتے ہیں جنید توجہ فرمائیں. جب حضرت جنید بغدادی کے قدموں کی آہٹ ان لوگوں نے سنی جو گدڑی میں سر چھپا کر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، کہتے جنید تمہیں شیطان فریب میں مبتلا نہ کر دے، تم شیطان کی بات میں نہ آؤ. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے اپنے بستر پر جو خواب دیکھا تھا وہ اللہ کے بندوں نے مسجد میں بیٹھ کر کے جان لیا تھا، اور شیطان جن کے تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کے ذکر الہی پر شہادت اور گواہی دے رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیطان کے فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یعنی شیطان نے ہماری جو تعریف کی ہے، ہمارے بارے میں جو بات بیان کی ہے، اس کی وجہ سے تم ہمیں اس لائق نہ سمجھنا. شیطان نے ہمیں جس طرح سے پیش کیا ہے، ہمیں جس طریقے سے بتایا ہے، پتا چلا کہ اللہ اکبر جن کے تقوی پرہیزگاری کی گواہی شیطان جیسا ملعون بھی دیتا نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ معاذ اللہ کاروبار کرتے ہوئے بھی
گناہ کیا جا رہا ہے، کاروبار کرتے ہوئے برائی کی جا رہی ہے، پاپ اور عیاشیوں کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر گھر گھر میں پھیلا دیا ہے، اس کے باوجود بھی نہ خدا کا خوف ہے، نہ قبر کی اس پہلی رات کا خوف ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزما لیں، ہم تمہیں جانچ لیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائی اچھے اعمال کی طرف آؤ، میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں اچھے اعمال کی طرف آئیں، اچھے اعمال کی طرف بڑھیں۔ جانتے ہیں آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عظیم اور جلیل القدر بزرگ ہیں، وہ راستے میں جب چلا کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے تھے، رب کا ذکر کرتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ راستہ چلنے لگے تو راستہ چلتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے، جس کام سے آپ جا رہے تھے آپ واپس لوٹ آئے، جہاں سے آپ نے چلنا شروع کیا تھا وہاں پر واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد آپ پھر نکل پڑتے ہیں، آپ پھر جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا اے حضرت سیدنا ثابت بنانی یہ تو بتائیں کہ آپ اپنے کام سے جا رہے تھے پھر آپ واپس پلٹ گئے، اب واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ اسی راستے سے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں راستہ چلا کرتا ہوں یا جو کام کیا کرتا ہوں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا کرتا ہوں، جب میں یہ راستہ چلا تو اللہ کا ذکر کرنا میں نے بھول گیا، مجھے شرم آئی، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چل رہا ہوں اور اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، تو میں واپس لوٹ گیا اور اس کے بعد پھر میں نے نئے سرے سے اپنا سفر شروع کیا کہ اللہ کی زمین پر چلوں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلوں تاکہ اللہ رب العزت قیامت میں مجھ سے ناراض نہ ہو، رب کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بزرگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا، بزرگوں کی کیفیت یہ تھی، مگر آج افسوس کی بات ہے گانے غزلیں مشاعرے آج ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ شغف بن چکا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کہیں، آج کے لیڈروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے، حرام کام سے رشوت سے پیسے کماتے ہیں، مشاعرے کیے جا رہے ہیں اور ان مشاعرے کے اندر بھی لوٹا جا رہا ہے۔ ٹھیک تھا اس وقت تک کہ جب تک کہ مشاعروں کے اندر شاعروں کو بلا کر کے اردو ادب کو فروغ دیا جاتا تھا، اگر اقبال کی طرح کوئی غزل پڑھے ہم اس کی غزل کو سلام کرتے ہیں، میر کی طرح کوئی غزل پڑھے ہم اس کی غزلوں کو سلام کرتے ہیں، امام احمد رضا کی طرح کوئی غزل کہے وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بے بہار پھرتے ہیں، ایسے قلم کی نوک کو ہم دل میں جگہ دینے کی حسرت کرتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں اس قلم کی نوک دل میں رہنے کے لائق ہے جو مصطفیٰ کریم کی تعریف میں غزل کہا کرتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے آج حال یہ ہے مسلمان پیسے کماتا ہے، ہفتے بھر محنت کرتا ہے، شاعرات کو بلایا جا رہا ہے، شاعرات آدھی آستین کے کپڑے پہن کر سنگار کر کے نہ پتلے پتلے لباس پہن کر تمہاری محفلوں میں آ رہی ہے، داڑھی والے بھی بیٹھ رہے ہیں، ٹوپی والے بھی بیٹھ رہے ہیں، حاجی نمازی بھی بیٹھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایسے ایسے اشعار وہ ملعونہ شاعرات پڑھ رہی ہے جس سے نفسانی خواہشات بہکتی ہے۔ سنو وہ مشاعرہ جس میں شاعرات سنگار کر کے بے پردہ آئے وہ فلم دیکھنے سے بدتر ہے، اس لیے کہ فلم میں تو سارے خرافات پردے پہ دکھائے جا رہے ہیں اور وہاں تو حقیقت میں دکھائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پھر تم پریشان ہو، یہ سیٹ لوگ پریشان ہیں، یہ کارخانے دار پریشان ہیں، میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، میں کہتا ہوں تو لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ او سیٹ لوگوں، او مالداروں، جب تم شاعرات کو ننگا نچاؤ گے تو تمہارے کاروبار پر آفت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ مزدور بھی بگڑے، سیٹ بھی بگڑے، اس لیے تمہارے کاروبار پر تمہارے معاش پر آج تباہی کا وقت ہے۔ اور سن لو یہ فقیر قادری کی زبان ہے، کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے، مالیگاؤں پر بسنے والوں، مالیگاؤں کی زمین پر رہنے والوں، اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج تم نے اپنے انداز کو نہ بدلا، آج تم نے گناہوں سے تعلق کو نہیں توڑا تو آج حالات
کم خراب ہے اس سے زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور پانی کے سفر میں یہاں سے مال جو وہاں جاتا ہے، وہاں کے بڑے بڑے فیکٹری والوں سے ہم نے ملاقات کی تو جو رپورٹ ہم کو ملی ہے ان کی زبان سے تو پتا چلتا ہے کہ حالات کچھ خوشگوار نہیں ہے. کم از کم نہیں دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہو تو اس کریم کے ہو کر رہ جاؤ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق عطا کرتا ہے. اسی کے ہو گئے ہوتے تو آج لوگوں کے درمیان اتنا جھکنا نہیں پڑتا. اس لیے میری گزارش ہے، مزدور ہو یا سیٹ ہو، دونوں کے لیے الگ قاعدہ نہیں ہے. بچوں کی مدرسے کی فیس 10 روپے 5 روپے دینے کے لیے 10 بار اعتراض کرتے ہو. مشاعرے میں جہاں شاعرات آتی ہے وہاں پر مہنگے مہنگے ٹکٹ خرید کر جاتے. پیسہ ہمارا ہے، مولوی کو تکلیف کیوں ہوتی؟ پیسہ ہمارے امین القادری کو تکلیف کیوں ہوتی؟ اس لیے ہوتی ہے میرے بھائی کہ تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو، اور میرے رب نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تمہاری جان بھی میرے رب کی امانت ہے اور تمہارا مال بھی میرے رب کی امانت ہے. تکلیف اسی لیے ہوتی ہے کہ تم رب کی امانت کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. اس لیے ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں بدلو اپنے آپ کو. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی بدلے اپنے آپ کو. ہر بہن اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنائے، ہر بھائی مصطفیٰ کریم کا سچا غلام بن جائے. اگر پاور بند ہو ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ کرو. آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، آج گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دلوں کو سکون نہیں. بچے باغی ہو رہے، دلوں کو سکون نہیں. بیماریوں پر بیماریاں، دلوں کو سکون نہیں. سکون کیسے ملے گا؟ تاش کے پتوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ ان مردود اور ملعون شاعرات کی غزلوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو جو چند لمحہ لوگوں کو ہنسا کر راتوں دن بے چین رہتے ہیں؟ ان کی محفل میں سکون ڈھونڈ رہے. سکون کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. جب وقت ملو تو اللہ، وقت ملے تو اللہ کا ذکر کرو، تم بھی کرو، میری بہنیں بھی کرے. اتنے پرسکون ہو جاؤ گے کہ جو تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا اللہ اس کو بھی سکون کی دولت عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی واضح کر دوں تاکہ اشکال ختم ہو جائے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر اللہ کون ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے؟ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ ذکر اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں کے قریب ہو جاؤ، تمہیں یہاں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا. مصطفیٰ جان رحمت ذکر اللہ ہے. پتا چلا اگر پاور بند ہو تو ان کا ذکر ہو، لائٹ روشن ہو تو ان کا ذکر ہو، شادیوں کی محفل ہو تو ان کا ذکر ہو، غموں کا ماحول ہو تو ان کا ذکر ہو، بچے کی ولادت ہو تو ان کا ذکر ہو، پریشانی کا ماحول ہو تو ان کا ذکر ہو، مندی کا ماحول ہو تو ان کا ذکر ہو، تیزی کا ماحول ہو تو ان کا ذکر ہو. اس ذکر کے عادی بن جاؤ جس کا ذکر خدا بھی کرتا ہے. اس کے ذاکر بن جاؤ جس کا ذاکر خدا بند قدوس ہے. ارے جب اس ذکر کی لذت سے آشنا ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ ایک منزل آتی ہے کہ بندہ زبان سے اتنا ذکر کرتا، اتنا ذکر کرتا، اتنا ذکر کرتا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. تو پھر بندہ جب سوتا ہے زبان چپ ہوتی ہے، اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا رہتا ہے.
اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اچھے عمل کے لیے دنیا میں آئے ہو، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ اس کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیں، کاروبار کی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، غربت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کے موتی بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق سے تنگی بھی دور ہو جائے گی، غربت بھی دور ہو جائے گی، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر بہترین دوست ہے، اللہ کا ذکر بہترین ساتھی ہے، مصطفیٰ کریم کا ذکر بہترین ساتھی۔ مسلمانوں، جو ذکر خدا قبر کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ قبر کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا ذکر دنیا کی مصیبتوں سے، آخرت کی مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے دنیا کی تکلیفیں کیوں نہ دور ہوگی، دنیا کی مصیبتیں کیوں نہ دور ہوگی۔ میری بہنیں پریشان ہیں، بچیوں کو رشتے نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کون کہتا ہے نہیں آتے؟ رشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم میرے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ تو جوڑو۔ تم نے جو رشتہ کاٹ رکھا ہے نا حضور سے، ان سے رشتہ تو جوڑو۔ حضور سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے، ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں آپ، کوئی کسی سے اتنا قریب نہیں جتنا مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں واللہ، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ ارے دل سے آہ کرنا سیکھ جاؤ، تمہاری آہ مکمل بھی نہیں ہوگی، مصطفیٰ کریم کی مدد پہنچ جائے گی۔ آئیے، جب آقا کی مدد کی بات اور ان سے رشتے کی بات آ گئی تو پھر میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں جس سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ میری محترم اس عفت ماں بہنیں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ذکر مصطفیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط۔ اور اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ جب تک اس کے محبوب سے رشتہ مضبوط نہیں کرو گے، اللہ سے بھی رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آؤ دیکھو، جو مصیبت، جو تکلیف ہمیں آنے والی ہوتی ہے، ہمیں آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مصیبت آئی، اس مصیبت کے آنے سے پہلے میرے حضور کو علم ہوتا ہے کہ میرا امتی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اور اگر جن سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جو لوگ ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں، میرے آقا آنے والی اس کی مصیبت کو آنے سے پہلے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت سیرت ابن ہشام میں ہے، بڑی پیاری روایت ہے کہ ملک شام میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو روانہ کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی میں ان کی بات نہیں کرتا جو رسول اللہ کو مردہ کہتے ہیں، وہ خود مردہ، ان کے دل مردہ ہے۔ میرے سامنے جو بیٹھے وہ تو اپنے نبی کو زندہ مانتے۔ ارے ہم اپنی طاقت پر جتنا یقین نہیں کرتے، اس سے زیادہ مدینے والے کی طاقت پر یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم چلتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زندہ ہے، دیا اللہ نے ہے، مگر درمیان میں ہاتھ مدینے والے سرکار کے ہیں۔ تو جو ملتا ہے ان کے ہاتھوں سے طاقت قوت سب ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں ملک شام میں ایک لشکر روانہ کیا جس میں خالد بن ولید تھے، ابو عبیدہ ابن جراح تھے، بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے۔ اس قافلے کے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ خالد بن ولید اپنے 60 ساتھیوں کو لے کر ایک مہم پر روانہ ہوئے، ایک مہم کے لیے نکلے، اور نکلنے کے بعد
جہاں حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ جہاں رکے تھے، دونوں میں فاصلہ 12 دن کا تھا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ ابن جراح سے 12 دن کے فاصلے پر دور تھے، یعنی جب گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے پہنچے تو 12 دن میں پہنچ سکتے تھے۔ اب خالد بن ولید اس مہم پر روانہ ہوئے کسی اور علاقے سے، اور ادھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک مہم پر تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ صرف 60 افراد تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس بڑی فوج تھی، اس لیے کہ امیر قافلہ یہی تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے روانہ کیا تھا ان کو کہ تم کافروں کے فلاں میلے پر جاؤ اور حملہ کرو، تو آپ نے زیادہ فوج لے جانے کے لیے کہا تھا۔ خالد بن ولید 60 نوجوانوں کو لے کر پہنچے کہ ہم کافی ہے۔ اب ہوا کیا سنیں، ادھر ابو عبیدہ ابن جراح نے روانہ کر دیا، بے فکر ہو گئے۔ اس زمانے موبائل نہیں تھا، تار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اب سنیں، حضور مدینے میں ہے، اور مدینے میں زمین کے اوپر بظاہر نہیں ہے، زمین کے اندر ہے۔ آرام فرما رہے ہیں میرے آقا گنبد خضرا والے سرکار حجرے عائشہ کے اندر۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور فاروق اعظم کا دور خلافت اس وقت شروع ہوتا ہے جب میرے آقا علیہ السلام کے وصال کو تقریباً 2.5 برس گزر جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ سوئے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں قسم ہے اس اللہ رب العزت کی جس نے حق کے ساتھ ہمارے نبی کو مبعوث کیا اور آخری نبی بنایا، میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو ظاہری زمانے میں خوشبو آتی تھی، وہ خواب میں نے خوشبو محسوس کی، اور میں خواب میں خوشبو محسوس کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی ہلا کر اٹھا رہا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ہلا کر اٹھایا گیا تو میں اٹھ گیا، اب خواب ختم ہو گیا۔ خواب میں نبی کی خوشبو تھی، اٹھانے والے نے اٹھایا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے میں اٹھ کر کے بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے سامنے حضور تشریف فرما تھے۔ میں کھڑے ہو گیا، حضور کو میں نے سلام پیش کیا، میں نے آقا سے سلام پیش کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، عالم بیداری نے فرمایا ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ تم سو رہے ہو، جلدی سے روانہ ہو جاؤ، خالد بن ولید مصیبت میں گرفتار ہے، تم جلدی پہنچو اور اس کی مدد کرو۔ خالد بن ولید 12 دن کے فاصلے پر ہے، ابو عبیدہ سو رہے، حضور نے اٹھایا، عالم بیداری میں دیکھا یہ ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ کہہ رہے ہیں، جس کو میرے آقا نے امت کے امین ہونے کا خطاب دیا۔ فرماتے ہیں ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ، وہ کہہ رہے کہ میں نے حضور کو عالم بیداری میں دیکھا۔ حضور نے کہا کہ جلدی کرو، ویسے ہی میں نے فوج تیار کی، نکلے، بہت دوڑ دوڑ کر نکلے، 12 دن میں پہنچے۔ جانتے کیا ہوا؟ 12 دن میں ابو عبیدہ کہتے ہیں جب پہنچے، ہم ادھر پہنچے تھے اور ادھر خالد مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ خالد کے ہاتھ اس دن لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی آگے پیچھے دیکھتے، کاش کے مدد آئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو خالد نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے ان کے اور ہمارے حوصلے بڑھ گئے، پھر شامل ہوئے جنگ میں، اور ہم نے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اور پھر کیا تھا، اللہ نے فتح و نصرت دی، مال غنیمت اتنا ملا کہ ملک شام کی کسی جنگ میں اتنا مال غنیمت نہ تھا، مال سمیٹا۔ خالد نے کہا ابو عبیدہ تمہارا بہت شکریہ، اگر تم نہ آتے ہم تو سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے ہوتے۔ ابو عبیدہ کہتے خالد میرا شکریہ بعد میں ادا کرنا، پہلے اس نبی پر درود و سلام بھیجو، تمہارے مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے 12 دن پہلے تو مجھے نیند سے اٹھا گیا کہ اٹھو جا کر میرے خالد کی مدد کرو۔ ارے تمہیں مصیبت آتی ہے بعد میں تمہیں پتا چلتا ہے، ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے، ہمارے رسول کو پہلے معلوم ہوتا ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو آنے والی مصیبت سے پہلے وہ مصیبت دور کر دیا کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے نبی سے رشتہ مضبوط نہ کرو گے تو کس سے کرو گے؟ کتنا نادان انسان
اگر مصیبتوں سے بچنا، مندی آئے گی، ہم کس مندی سے ڈریں؟ اس لیے کہ مندی کو دور کرنے والا ہمارا نبی قاسم نعمت ہے۔ ارے جو اللہ کے عذاب کو دور کر سکتا ہے وہ حکومت سے آوی مندی کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اچھے اعمال کرو اور مدینے والے مصطفیٰ کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، جانے دو، جو بکتے ہیں بکنے دو، ہمیں تو اپنے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ بھئی کتے بھوکتے ہیں، ہاتھی چلتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول سے رشتہ مضبوط کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو مدینے میں رہتے، تم مالیگاؤں میں رہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نادان، تجھے لگتا ہے نبی مدینے میں رہتے ہیں، ارے تو صدیق اکبر کا عشق تو حاصل کر، صدیق اکبر کا تو عشق حاصل کر۔ کون کہتا ہے نبی مدینے میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی مدینے میں رہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نبی ہر مومن کے سینے میں رہتے ہیں، ہر مومن کے سینے میں رہتے ہیں۔ ذرا سینہ کون سا سینہ؟ جو سینہ بے کینہ ہو، جس سینے میں تاش کے پتے کی محبت نہ ہو، جس سینے میں کوڑیوں کی محبت نہ ہو، جس سینے میں میوزک اور گانوں کی محبت نہ ہو، جس سینے میں گناہ سے محبت نہ ہو، جس سینے میں محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہو۔ جب سینے کو عشق خدا و عشق رسول کے باغ سے سجا لو گے تو اس سینے میں مصطفیٰ کریم کی آمد ہوگی، ادھر سر جھکاؤ گے ادھر جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا۔ میں امید کرتا ہوں اس محلے کے اندر اب انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ آج کے بعد جب پاور بند ہو تو سب نوجوان مل کر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ برکات شریعت لائیے، کتنے کارخانے مرکز سے ایک شخص کو بھیجیے برکات شریعت لانے کے لیے۔ جب پاور بند ہو تو آپ ایک دوسرے کو بیٹھ کر برکات شریعت کا درس دیں۔ کوئی شخص اچھی آواز والا ہو تو اس سے کہو کہ وہ نعت پڑھے۔ ارے نعت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ نعت وہ ہے جس کو ابوبکر صدیق نے پڑھا ہے، نعت وہ ہے جس کو امام حسین نے پڑھا ہے، نعت وہ ہے کربلا سے جس کو امام زین العابدین نے پڑھا ہے، نعت وہ ہے بغداد سے جس کو غوث اعظم نے پڑھا ہے، نعت وہ ہے اجمیر شریف سے جس کو میرے خواجہ نے پڑھا ہے، نعت وہ ہے عبد الرحمن جامی نے جسے سنہری جالیوں کے پاس آ کر پڑھا ہے، نعت وہ ہے جسے جبریل پڑھتے ہیں، نعت وہ ہے جو میکائیل پڑھتے ہیں، نعت وہ ہے جو اسرائیل پڑھتے ہیں، نعت وہ ہے جو اسرافیل پڑھتے ہیں، نعت وہ ہے جو خدا اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدعائے حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو نعت کی محفل سجاؤ، ذکر خدا کی میں مجھے امید ہے اگر اس طرح نیکیوں کا ماحول بن گیا انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ تھوڑا کماؤ گے اس میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اور نوجوانوں اگر اپنے دلوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہو تو بہترین پلیٹ فارم سنی دعوت اسلامی ہے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑو، تحریک کے مبلغ بنو، دین کے کام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ دین کے کام کی برکت یہ ہے، دین کی خدمت کرو گے مال میں بھی برکت ہوگی، عزت میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی۔ اس لیے کہ امام مالک کہتے ہیں دین کی ایک بات کسی کو سکھانے سے اللہ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ چلتا رہے گا، ثواب بڑھتا رہے گا تو برکتیں بھی بڑھتی رہے گی۔ تو مجھے امید ہے یہاں جتنے نوجوان آئے ہیں وہ سنی دعوت اسلامی سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہوں، اپنا تعلق تحریک سنی دعوت اسلامی سے مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ وہ تحریک ہے جس نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب پیدا کیا ہے۔ اور مجھے امید ہے ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد جو اجتماع ہوتا ہے مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ میں، آپ اس میں بھی تشریف لائیں گے اور اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنائیں گے۔ اب مصیبت سے گھبرانا کیوں؟ مرشد فرماتے تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور۔ تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ اور اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا
شہنشاہ کونین ہے، لو لگا تو صحیح شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ اپنی لو حضور سے لگائیں، اپنا رشتہ آقا سے مضبوط کریں، پھر انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور